اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان ابن حسن آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ویڈیو کے عنوان میں آپ 3 تصویریں دیکھ چکے ہیں، چوتھی تصویر وہاں نہیں ہے۔ آپ اس پہ حیران نہ ہوں، وہ عمران خان میرے مامے دا یا پھپھی دا پتر نہیں کہ میں اس طرح رعایت کر لی اس دی تصویر نہیں لگائی ہوئی۔ ویسے بھی آج کل مامے پھپھیاں تو بہت دور کی بات ہے، جو ایک سگے بھائی کی پوزیشن ذرا دوسرے بھائیوں سے یا دوسرے بھائی سے اچھی ہو تو وہ اپنے سگے بھائی کو نہیں پوچھتا۔ مامے پھپھی بیچارے اب کہاں رہ گئے، ماموزاد پھپھی زاد۔ تو خیر جو بھی ہے، مجھے عمران سے نہ تو کوئی غرض ہے، نہ لالچ ہے، نہ مطلب ہے کہ میں اس کو رعایتی نمبر دوں۔ اس کی تصویر اس لیے نہیں لگائی ہوئی کہ وہ پہلے ہی حکومتی ریاستی سطح پہ بیچارہ متون ہے، ملعون ہے۔ وہ قیدی نمبر 804 اس کھیل سے ہی باہر ہے، لہذا اس کی تصویر لگانا کوئی قرین انصاف نہیں تھا، اس لیے اس کی تصویر نہیں لگائی ہوئی۔ خواتین و حضرات، آج کل مرشد زرداری میرے محبوب نواز شریف صاحب، میری دنیا آخرت کی کامیابی کے ضامن اور امین مدظلہ فضل الرحمان صاحب ایک دوسرے پہ خوب الزام تراشی کر رہے ہیں، جبکہ یہ تینوں حضرات اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی 16 ماہ تک ایک ہی برتن میں طاقتوروں کا راتب کھاتے رہے ہیں، تب ان کو کسی کو ایک دوسرے سے کوئی شکوہ شکایت پیدا نہیں ہوا۔ اب یہ منافقین اپنی منافقت کے جوہر دکھاتے ہوئے اپنی پرانی شراب نئی بوتلوں میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی منافقت تو یہ ہے کہ ان سب کے مابین نورا کشتی ہو رہی ہے، اور یہ سب مل کر ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ حالانکہ ان میں صرف ایک ہی اختلاف ہے، وہ اختلاف ہے زیادہ لوٹ مار کرنے کا، زیادہ کرپشن کا، زیادہ مال و اسباب سمیٹنے کا، یا ہم غلاموں پہ ان کا اختلاف ہے کہ کس کے حصے میں زیادہ غلام آنے چاہیے۔ وگرنہ ان میں کوئی اختلاف نہیں، ان میں کوئی کسی قسم کی مغایرت نہیں، یہ سب ایک ہیں، یہ سب شیر و شکر ہیں۔ نمبر 2، میرے محبوب قائد محترم میاں نواز شریف صاحب ہر جلسے جلوس میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ جب مجھے نکالا گیا تھا تو روٹی کی قیمت کیا تھی، پٹرول لیٹر کتنے کا تھا، لیکن یہ کبھی بتانے کی کوشش نہیں کی انہوں نے۔ اور ہاں، جنہوں نے اس کی تشریف پہ لات مار کے سن نکالا تھا وہی اسے 3-4 دفعہ لائے ہیں۔ 40 سال انہوں نے پنجاب اس کے حوالے کیے رکھا اور 3 دفعہ مرکز۔ اور یہ نہیں بتاتے کہ جب وہ لانے والے اس کو لاتے ہیں اس سے پہلے روٹی اور پٹرول کا کیا ریٹ ہوتا ہے۔ یہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ جب میں گیا تھا تب کیا ریٹ تھا۔ کیا بات ہے میرے محبوب قائد کی۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ مرشد زرداری فرماتے ہیں کہ میں نے یا ہم نے جو ترقی سندھ میں کی ہے اسی ترقی سے پنجاب کو مالا مال کروں گا۔ الامان الحفیظ۔ مرشد وہ ترقی یہاں نہ لانا جو آپ نے نواب شاہ میں کی ہے، جو آپ نے بے نظیر آباد میں کی ہے، جو آپ نے لاڑکانہ میں کی ہے، جو آپ نے تھرپارکم میں کی ہے، مٹھی میں، عمر کوٹ میں، وہ ادھر خدا کے لیے ادھر وہ ترقی نہ لانا۔
ہم اس ترقی سے ویسے ہی بلے ہیں۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ میری دنیا آخرت کے ضامن اور امین مدو ذلہ مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ کفر کو میں نے ہی ہمیشہ شکست دی ہے اور میں ہی شکست دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اب تک اسلام جتنا زندہ ہے، قائم دائم ہے، وہ صرف مدو ذلہ کی کوشش اور جہاد سے، محنت سے، ارکریز سے زندہ ہے، وگرنہ اسلام تو مٹ گیا ہوتا، نعوذ باللہ۔ مولانا مفتی محمود صاحب، جن کا نام آتے ہی تعظیم سے میرا سر جھک جاتا ہے، جن کے یہ تخم ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے، لیکن ان کی جو تنخواہ تھی، جو ان کو معاوضہ ملتا تھا، وہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا تھا، تو پھر جو گھر کے نزدیک دکان تھی وہاں سے ادار سودا سلفاتا تھا، اور جب تنخواہ آتی تھی سب سے پہلے اس کا قرض ادا کرتے تھے۔ وہ جس 5-7 مرلہ کے گھر میں وزیر اعلیٰ بن کے گئے تھے، اسی گھر میں وہ فوت ہوئے، اسی گھر میں واپس آئے، اسی گھر میں انہوں نے ساری زندگی گزاری۔ ان کے پاس تو کوئی ڈھنگ کی نئے ماڈل کی کوئی موٹر سائیکل نہیں تھی، اور یہ دیکھیے ان کے تخم زادے کو، جو میری دنیا آخرت کا ضامن ہے، امین ہے، جسے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں، اور میں تو اسے پاکستان کی سیاست کی سب سے چلاک لومڑی کہتا ہوں۔ تو خیر، وہ ان کی صلاحیتوں اور اہلیت کی بنیاد پہ کہتا ہوں، اور کوئی وجہ نہیں، کوئی اپنے خبث باطن کی وجہ سے نہیں ان کو کہتا، کیونکہ یہ ہر ایک کے ساتھ فٹ ہو جاتے ہیں۔ اقتدار میں رہنا ان کا محبوب مشغلہ ہے، اور اقتدار کے باہر یہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے جل بن مچھلی۔ تو اب ان کے نیچے کروڑوں کی گاڑیاں ہیں، لاکھوں کی ان کے یہاں گڑی بندی ہوتی ہے، اسی طرح ان کے موبائلوں کا حال ہے۔ ان کو اپنی دولت کا اندازہ ہی نہیں کہاں سے آئی، تو یہ کہتے ہیں یہ غیبی مدد ہے، عیبی مدد نہیں۔ خدا جانے یہ عیبی مدد ہے جو شہداء کی زمینیں انہوں نے خشکا کے حاصل کی ہے، جو وزارتوں میں رہ کے لوٹ مار کی ہے، وہ عیبی مدد ہے یا پھر غیبی مدد ہے۔ لیکن خدا بھی ہمارا کتنا نعوذ باللہ ظالم ہے، وہ نہ ہماری عیبی مدد کرتا ہے، نہ ہماری غیبی مدد کرتا ہے۔ وہ مدد بھی کرتا ہے عیبی غیبی، تو وہ یا فضل الرحمان کی کرتا ہے، یا سلسلہ شریفیہ کی کرتا ہے، یا سلسلہ زرداریہ کی کرتا ہے، یا سلسلہ گجراتیہ کی کرتا ہے۔ ہم 24 یا 26 کروڑ غلاموں نے پتہ نہیں اس کا کیا نقصان کیا ہے، ہماری تو اس نے کبھی ایسی مدد نہیں کی، اور ہم ایسی مدد چاہتے بھی نہیں۔ اے میرے پروردگار، اے میرے دوست، اے میرے یار، اے میرے خالق مالک، میرے رحمان رحیم کریم، میں آپ سے ایسی مدد نہیں چاہتا جیسی آپ نواز شریف خاندان کی، زرداری خاندان کی، فضلیہ خاندان کی، چوریہ گجراتیہ خاندان کی کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، میں ایسی آپ سے مدد نہیں چاہتا۔ ہاں، مجھے مدد آپ سے چاہیے، مجھے صاحب علم بنا، میرے علم میں اضافہ کر، مجھے صاحب کردار بنا، میں تیری مخلوق کا نوکر خادم بن جاؤں، میں تیری مخلوق کے لیے کچھ نہ کچھ کر گزروں ہر لمحہ، مجھے اس دولت سے نواز، آمین ثم آمین۔ اور مولانا نہیں، مفتی محمود صاحب کیا یہ حالت اس لیے تھی کہ وہ ایک پائی بھی حرام کی اپنے نزدیک لانا اس سے بڑا کوئی کفر جرم نہیں سمجھتے تھے۔ اب آتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے ایک جلسے میں، جو میں نے بھی ٹی وی پہ ایک پٹی دیکھی تھی، فرمایا تھا کہ نواز شریف جہاں چاہے جب چاہے مجھ سے
ملک کے جو مسائل ہیں ان پہ اور ان کے حل پہ مکالمہ کر لے، ڈیبیٹ کر لے، یعنی مناظرہ کر لے۔ میرے محبوب قائد جو خیر سے نواز بھی ہیں، شریف بھی ہیں، وہ تو خاموش رہے، لیکن میرے چھوٹے محبوب، سرکسی میرے قائد شہباز شریف، وہ لکھ باغ راول پنڈی کے جلسہ عام میں انہوں نے چیلنج قبول کر لیا، مائک شائک توڑتے ہوئے، حبیب جالب کی شعر پڑھتے ہوئے غلط ملت، لیکن اس کے بعد سکوت مرگ طاری ہے۔ ادھر سے بھی بلاول کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے، مکالمہ کرنے کے لیے اور مناظرہ کرنے کے لیے، چلتے چلتے عرض کر دوں، بلاول باہر کی یونیورسٹی سے، بہت اچھی یونیورسٹی سے پڑھا لکھا ہے، مگر اسے پاکستان کے زمینی حقائق کا کیا پتہ، اسے مسائل کا کیا پتہ۔ وہ سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا تھا، اسے ہم غریبوں کے مسائل بارے کیا پتہ۔ اور میں یہ بالکل ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، بلاول بھٹو ہو، نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، فضل الرحمان آیتیں تو پڑھ سکتا قرآن پاک کی، باقی جو گفتگو ہے دانش کی، فکر کی، وہ ان کے بس کی بات کہاں۔ تو یہ تو دو جملے بھی نہیں کہہ سکتے۔ بلاول بھٹو کی جو اتالیق ہیں وہ ہیں شیری رحمان صاحبہ، اور نواز شریف کی جو تقریر نویس تھے وہ پہلے نذیر ناجی صاحب تھے، خدا جانے وہ بقید حیات ہیں یا اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اب ان کا بیٹا ہے وہ ناجی، اس کا کیا نام ہے میرے ذہن سے نکل گیا، انیک ناجی۔ تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں اگر میں ان کے والد کے بارے میں غلط کچھ کہہ دوں، مجھے علم نہیں کہ وہ حیات ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا تقریر نویس پرویز رشید صاحب کو چنا، اور اب ان کے تقریر نویس ہیں استادوں کے استاد۔ وہ ایک منور ظریف نے فلم بھی بنائی تھی استادوں کے استاد، وہ استاد ہیں، یہ ہیں استاد، یہ ایک باقاعدہ پروفیسر ہیں احسن اقبال صاحب کی طرح۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کا قلم میں اتنی کرامت ہے، اتنا معجزہ ہے، اتنا زور قلم ہے کہ اپنے زور قلم پہ یہ ماشاءاللہ سینٹ کی ایک سیٹ پہ یہ براجمان ہیں۔ اللہ خیر صلی اللہ، دانش، حکمت، دانشوری، مفکری اتنے کی بکتی ہے، میں تو اس سے بھی کم میں بیچنا چاہوں گا۔ اگر کوئی مجھے یونین کونسل کا ممبر بنا دے تو میں اس کے لیے جو کچھ بھی میرے پاس ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیچ دوں گا۔ تو سلام ہے استادوں کے استاد عرفان صدیقی صاحب کو، جو بھی یہ لکھ کے دیتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے الفاظ کی ضخامت ذرا کم کر لیا کریں جو میرے محبوب پڑھ سکیں۔ سمجھ تو ان کو کسی لفظ کی نہیں آتی، چلو پڑھ تو سکے روانی سے، آرام سے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو، جو انتخابات میں ایک اس پہ ویڈیو بنائی تھی، وہ انتخابات جو کبھی نہیں ہو سکے، یہ ہوں گے تب بھی، نہ ہوں گے تب بھی۔ اس میں عمران خان 100% اکثریت کے ساتھ آ جائے، یہ فسادات ہیں، فسادات ہونے جا رہے ہیں ملک میں۔ اگر اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھی ہوئی طاقتور شخصیات کی اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر خدا حافظ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ خود چاہتے ہیں ایسا ہو تو پھر تو اللہ ماشاء اللہ۔ ویڈیو طویل ہوگی، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔